آپ کے بہت سے سوالات، جن میں سب سے پہلے ایک ایسے ویور جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن سوال بڑے کام کا. میرا آپ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر ایک کوسچن ہے. میری رائے میں اس کے دو نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں ان کو جب یہ فری میں سپورٹ ملتی ہے تو وہ کام کرنے نہیں چاہتے. دوسری یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس پروگرام کو بھی یوز کرتے ہیں. آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ پروگرام واقعی جو ہماری پبلک ہے اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، یا کہ صرف یہ ہمدردیاں سمیٹنے اور خام خواہ جو ہماری پبلک ہے اس کو بیکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی مہربانی. عرض یہ ہے جی کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ ڈائریکٹ کیش گرانٹ دینی چاہیے لوگوں کو، ان کی جو غربت ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا ان کی سہولت کے لیے. اور یہ دنیا میں اب تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے، کہ وہ لوگ جو ایک دن کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے اور جن کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، امپلائمنٹ ملتی نہیں ہے ان کو، اور تو ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز. یہ شروع تو بے نظیر انکم سپورٹ سے ہوا، مگر اب دنیا نے اس ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا اور موقف یہ ہے کہ انفیکٹ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ پیسے دینے چاہیے. اس کا آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی انشورنس ہے، ایک قسم کی جیسے نیشنل ہیلتھ سروس ہے UK میں کہ آپ کو ہیلتھ فری ملتی ہے. تو ایک قسم کا اگر آپ ہیلتھ فری نہ ہو تو آپ کو پیسے دینے پڑے اپنی ہیلتھ کے لیے. تو پاکستان کے اندر تو یہ پاسبل نہیں ہے. وہ ہیلتھ کارڈ وارڈ بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا، اس سے بڑی گھپلے ہو گئے. تو مگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، پھر آپ جیسے مرضی خرچ کریں. یہ ہمیشہ اکنامکس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ فریڈم آف چوائس، کہ آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، شادی ہو رہی ہے کسی کی، تحفہ دینا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور کوئی گلدستہ یا کوئی اور کوئی چھوٹے موٹے فزیکل پریزنس لے کے کیوں نہیں جاتے؟ یہ اس لیے کیونکہ جب پیسے دیتے ہیں تو جس کو پیسے ملتے ہیں اس کی پھر آزاد ہوتا ہے وہ کہ اس کو میں کیسے خرچ کروں. اس کے ساتھ اس کی بہتری، اس کی جو آؤٹ لک ہے، ویلفیئر جسے کہتے ہیں، وہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کوئی چیز دے دیں گے، وہ نہ اس کے کام کی ہے نہ اس کو چاہیے، وہ پڑی رہتی ہے، وہ اس کی بہتر یہ ہے کہ آپ پیسے دے دیں، کیش دے دیں. تو یہ اسی لیے یہ آپ نے دیکھا وہ لفافہ شادی کے اوپر جو آتا ہے لفافہ، اور آرام سے لوگ لے لیتے ہیں. دس از دا فلاسفی آف دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ نہیں ہے کہ جی لوگ کام نہیں کریں گے. یار ان کو تو پہلے ملازمت نہیں ملتی. پاکستان کے اندر 40% سے زیادہ انمپلائمنٹ ہے، لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں، اور انمپلائمنٹ جو ہے وہ 20-30% سے اوپر جا رہی ہے. تو اس لیے یہ ایشو کہ جی وہ پھر کام نہیں کریں گے، یہ دس از ناٹ، اٹ ڈزنٹ ورک، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ پیسے بہت تھوڑے مل رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ یہ خواتین کے لیے ہیں تاکہ وہ فیملی چلا سکے اپنی، تاکہ گھر کے اندر وہ چولہے جل سکے. اور یہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہے. جو فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اور زیادہ ہونا چاہیے یہ سپورٹ پروگرام، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے لیے، اسپیشلی ویمن، کیونکہ وہ کام گھر میں کرتی ہیں اور اس لیے ان کو کوئی تھوڑی بہت اسپینڈنگ منی مل جاتی ہے جو کہ شاید ان کا بندہ جو ہے وہ نہیں لے کے لا رہا اس کی، اور پورے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور تھوڑی سی عورتوں کے مضبوط ہو جاتی ہیں ان کی آؤٹ لک، تاکہ 4 پیسے ان کو مل جاتے ہیں. سو آئی تھنک آپ کا یہ جو خوف ہے کہ یا فکر ہے کہ شاید یہ مس یوز ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی شاید وہ سیاسی طور پہ اپنے سپورٹرز کو دیتے ہیں، ایکچولی یہ پورے سروے کر کے اور اس میں کافی سائنٹیفک بیسس بنایا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، کہ یہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. اکراس دا بورڈ جہاں جہاں غربت ہے، جن علاقوں میں ہے، وہاں ٹارگٹ کیا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا گاڑا ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کا گاڑا ہے. تو اس کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور بڑی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو نیوٹرل رکھا جائے، سیاسی نہ رکھا جائے. تو اس لیے آئی تھنک آپ کے دونوں آبجیکشن جو ہیں وہ فیکچولی اسپیکنگ وہ صحیح نہیں ہے. فیکچولی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی جس حد تک نیوٹرل ہو سکتا ہے یہ نیوٹرل ہے. پہلی بات، اس از ناٹ بیسڈ اس ایک پارٹی کے حق میں یا دوسری پارٹی کے حق میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی تھوڑی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک. اور اب سوات سے جہاں زیب.
یہ جو پاکستان اور امریکہ کا جو رشتے ہے یہ کس حد تک محدود ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح رشتے بن سکتے ہیں جو حال ہی میں انڈیا اور امریکہ کا جو رشتے تھے، جو انڈیا کو ایک لاڈلے کے طور پر پیش کرتا تھا، جیسا انڈیا رشیا سے بھی تیل خریدتا تھا، ایران سے بھی خریدتا تھا، تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر پاکستان خریدتا ہے تو اس کے اوپر سینکشن وغیرہ کا دھمکیاں ملتی تھی. تو اب تو وہ حالات نہیں ہے، لیکن کیا جو اب امریکہ اور پاکستان کا جو دوستی بن گیا، تو یہ جو ایران کا صدر کا جو دورہ ہے پاکستان آنے کا، تو جس طرح پاکستان نے بیان دیا ہے ایران کی جوہری پروگرام ہے اس کو سپورٹ کرنے کا اور اسرائیل کے خلاف کچھ باتیں کرنے کا، تو کیا پاکستان بھی اس طرح لاڈلا بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ کچھ بس وقتی طور دوستی ہے. جی یہ وقتی طور پہ دوستی ہے. پاکستان امریکہ کا لاڈلا نہیں بن سکتا، کیونکہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے جو امریکہ کو دے. امریکہ کے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہیں. امریکہ اس ایریا سے چلا گیا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان لاڈلا تھا امریکہ کا، کتنے سال کتنے دہائیاں رہا، کیونکہ وہاں اس وقت ضرورت تھی ان کو پاکستان کی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کی. اب ان کو دراصل انڈیا کی زیادہ ضرورت ہے چائنا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. اس لیے یہ جو ابھی ہوا ہے یہ شارٹ ٹرم ہے. ابھی انڈیا کے ساتھ میرا یہ موقف ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات امریکہ کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے انڈیا کے امریکہ کے روس کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں اسی وقت انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تجارت والے. اور یہ جو اس وقت جو پک اپ ہو رہی ہے، ارتھکویک آئی ہے انڈیا کے اندر، یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا آگے جا کے یہ مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. بیکاز امریکہ کا لانگ ٹرم دشمن جو ہے وہ چائنا ہے، اور لانگ ٹرم فرینڈ جو ہے جو چائنا کے خلاف ہے وہ انڈیا ہے. یہ نریندر مودی کا چائنا جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے. نو، لانگ ٹرم میں چائنا از دا تھریٹ ٹو امریکہ اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ. اور سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ ٹیمپرری ہے. لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ وہی ہیں کہ چائنا کے خلاف محاذ بنایا جائے، اور اس محاذ کے اندر انڈیا از دا اونلی کنٹری اس ریجن کے اندر جو رول ادا کر سکتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا انڈیا نے بڑی چالاکی کی ہے اپنا اشارہ کرنے کے لیے کہ ہم اب پرانے ایجنڈے کے اوپر قائم ہیں. ابھی یہ چلے گئے تھے آسٹریلیا کے اندر ملٹری ڈرلز کرنے، اور یہ آسٹریلیا وہاں انہی کا حصہ ہے کوارڈ کا. تو آج کل کوارڈ جو تھوڑا نیچے ہوا ہے یہ واپس اسی اہمیت بن سکتی ہے اور بنے گی. انڈیا بیسکلی اپنے لیوریجنگ تھوڑی زیادہ کر رہا ہے کہ زیادہ انڈیا امریکہ بولی نہ کرے، مگر انڈیا کے انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے اب، اور کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. وہ رشیا والے انٹرسٹ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. رشیا تو اب تھرڈ لارجسٹ فورتھ لارجسٹ پاور بھی نہیں ہے. تو اب بیسکلی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر انڈیا کو سائڈ لینی پڑے گی اور نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اور اب سوال ہے دبئی سے ارشد صاحب کا. اگر آپ کو موقع ملے عمران خان سے جیل میں ملنے کا تو کیا آپ جائیں گے؟ کیونکہ ایک پروگرام میں آپ نے عائشہ ناز اور مظہر عباس کو جانے کے لیے مشورہ دیا. اگر اس لسٹ میں آپ کا بھی نام آ جائے تو آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اس پہ تھوڑا آپ بات کریں. بھائی کیوں نہیں، میرا نام لسٹ میں ڈال دیں، اور اگر عمران خان صاحب اوکے کرتے ہیں تو آئی وڈ لو ٹو گو اینڈ سی ہم. اپنے فرسٹ ہینڈ جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں، ان کی ویوز کیا ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ایک جرنلسٹ کے لیے. آئی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، مظہر عباس صاحب جینیونلی بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. وہ اپنی رائے جو ہے وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں گے. اگر ان کو موقع مل گیا وہاں جانے کا اور دیکھنے کا تو ہی ول گیو یو اے ویری گڈ رپورٹ. آئی ایم شیور آف اٹ. لیکن آپ کی رضامندی کے بعد امید ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کا نام آ جائے گا اور ہمارے بجائے آپ ہی وزٹ کر رہے ہوں گے. آئی وڈ لو ٹو گو. ہاں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو کے مصداق. بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی ملاقات ہوئے عمران خان صاحب سے، اسی بہانے ہو جائے گی، پھر جیل کے اوپر آپ کا تبصرہ بھی چھپے گا. آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جی کہانی جا کے اس پہ اینڈ کر دیں آپ. جی. وہ یہ کہ جب خان صاحب ادھر تھے زمان پاک میں تھے بیفور ہی واز اریسٹڈ، تو مجھے فواد چودھری صاحب کا پیغام آیا کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے عمران خان کو. اچھا. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں. تو میں نے فواد سے کہا کیوں نہیں، میں ملنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں پھر انتظام کرتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب، اس کے بعد پیغام آیا کہ خان صاحب وانٹس، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مل لیں. میں بھی ملنا چاہوں گا. مگر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا مور لوئل دین دا کنگ، انہوں نے سونگ لی یہ بات اور انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیا کہ سیٹھی بیگ کر رہا ہے کہ میں عمران خان کو ملوں اور عمران رضامند نہیں ہے. تو سیٹھی جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے.
تو پھر میں نے کہا کہ یار رہنے دو پھر, اگر تسی اس طرح کرنا ہے. میں نے کوئی محنت نہیں کی, تو آپ کی طرف سے مجھے آئی تھی کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں, تو میں نے کہا ہاں. تو آپ یہ پی ٹی آئی والے پھر شروع ہو گئے ہیں, ان کو جو موقع ملتا ہے وہ کسی چیز کو چلنے نہیں دیتے, اور کوئی نہ کوئی کنسپیریسی تھیوری اس میں ڈال دیتے. تو دین آئی سیڈ ٹو فہد, ایسا یار رہنے دیو, میں اسی گندے ہی چنگے, اسی دور بیٹھے چنگے ہیں. چلے ماضی میں فواد چودھری صاحب تھے, اب تو راجہ صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ تو کروا سکتے ہیں انتظام, نام آپ کا. وہ بیچارے خود نہیں ملاقات کر سکتے تو میری کتنے کران گے. چلے بہرحال یہ آئیڈیا کر دیتے ہیں فلوٹ کہ کبھی نہ کبھی تو سیٹھی صاحب کی ہو جائے گی ملاقات. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے دن کب آئیں گے یہ دیکھتے ہیں, وقت پر منحصر ہے.